ان کی بارگاہ میں کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے اپنے کلمات سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات قبلہ و کعبہ کے استقبال میں ایک جیتی جاتی سلامات سے استقبال فرما دیجیے۔ اللہم السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاہلیہ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے ولادت کا سعادت سے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی مناسبت پر تمام عالم بشریت، مراجع اعظام، علماء کرام اور آج کی اس محفل میں موجود تمام مومنین مومنات، وزیر آباد کے، سنگم بہار کے اور پورے دہلی کے تمام، میرے خیال میں بہت بزرگ شعراء حضرات بھی مختلف مقامات سے، مختلف ریاستوں سے یہاں تشریف فرما سے، ان سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ابتدا میں چونکہ آخری مقرر کا یہ فریضہ رہتا ہے کہ وہ جتنے بھی شعراء آج کی اس محفل میں تشریف لائے ہیں ان کا شکریہ ادا کریں۔ میں نیابتاً ان تمام شعراء کا ہمارے وزیر آباد کے مومنین مومنات کی جانب سے جنہوں نے آج کی اس محفل کو انعقاد کیا، ان کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور بہترین انداز میں اپنے شعر سے، اپنے اشعار سے، اپنے کلمات سے، اپنے افکار و خیالات سے مومنین کے قلوب کو مزین فرمایا۔ انشاءاللہ اس کا اجر خود صاحب محفل امام زمان اجر اللہ تعالیٰ اور خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے پنجہ شریف کے طلاب کا کہ جنہوں نے اس محفل میں واقعاً اپنے قیمتی وقت نکال کر یہاں آئے۔ آپ طالب علم، میرا اپنا ذاتی ایمان یہ ہے، اپنا عقیدہ یہ ہے کہ خدا ہر ایک کو طالب علم انتخاب نہیں کرتا۔ آپ کے گاؤں میں یا آپ کے پورے شہر میں، ریاست میں اکیلے آپ ہوں گے جس پر امام زمان نے ہاتھ رکھ دیا ہے کہ آؤ میرے اس راہ کو آگے بڑھاؤ۔ آپ سفیر عام میں امام زمان ہیں، اپنی قدر کیجئے اور تنہائی میں اسی ایک جملے پر روئیے کہ مولا آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس راہ کو، اس آپ کی اس مشن کو، آپ کی اس تحریک کو آگے بڑھاؤں، اس میں آپ کا ساتھی بنوں، آپ کا معاون بنوں۔ ہم اور آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ مولا ہم آپ کے اصحاب و انصار میں ہیں، تو یہ کم نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں آپ تمام طلاب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ بس مختصر سے 2-3 کلمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ بھی اسی روایت سے نتیجہ لیتے ہوئے کہ پیغمبر فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ جو مر جائے اور وقت کے امام کی معرفت اس کے دل میں نہ ہو، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ علماء جانتے ہیں، طلاب جانتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس 2 کلمے ہیں، ایک جاہلیت ہے اور دوسرا جہالت ہے۔ جہالت اسے کہا جاتا ہے اگنورنس، مجھے نہیں پتا، بہت سی چیزیں ہم اور آپ کو نہیں پتا، اس دنیا میں بہت سی حقائق ہیں نہیں پتا۔ آپ اور ہم جنہوں نے کیمسٹری کا بھی نہیں پڑھا ہے انہیں کیمسٹری کا نہیں پتا، فزکس نہیں پڑھی ہے فزکس کا نہیں پڑھا، جن کو نہج البلاغہ نہیں آتا نہج البلاغہ کے بارے میں پتا نہیں، صحیفہ سجادیہ کے بارے میں نہیں پتا، صحیفہ مہدیہ کے بارے میں نہیں پتا، ہاں ظہور آل محمد کے بارے میں نہیں پتا، قرآن کے بارے میں نہیں پتا، بہت سی چیزیں، بہت سے حقائق ہیں، بہت سے علم کے دروازے ہیں جنہیں ہم اور آپ نہیں جانتا۔ یہ جہالت ہے۔ جہالت عیب ہے، گناہ نہیں ہے۔ عیب ہے ہم اور آپ جاہل رہیں، یہ عیب ہے۔ ہمیں جاہل نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اپنے حساب سے علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، علم کے دروازے کھولتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ عیب ہے لیکن گناہ نہیں ہے۔ لیکن جاہلیت وہ شے ہے جو عیب بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ جاہلیت کسے کہا جاتا ہے؟ جاہلیت اسے کہا جاتا ہے جو وقت کے امام کو جانتے ہوں، جو پیغمبر کو سمجھتے ہوں، یہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، لیکن پیغمبر گرامی اسلام جب کہے مجھ پر ایمان لے آؤ، ایمان نہ لے آئے،
जो कहे कि मैं कुरान तुम्हें सुना रहा हूं, दीन तुम्हें बता रहा हूं, हकायक तुम्हें बता रहा हूं, इसको बयान करने के बाद जो इसे इनकार कर दे उसे कहते हैं जाहिलियत। लिहाजा जमाने पैगंबर को दौरे दौरे जाहिलियत कहते हैं, जहालत नहीं कहते। यानी उस जमाने के लोगों ने हजरत मोहम्मद को देखा कि ये नबी भी है, कुरान भी इनके हाथ में है, हकायक भी इनके पास है, दीन भी इनके पास है, लेकिन फिर भी पैगंबर को ना माने, फिर भी दीन पैगंबर का इनकार कर दें, फिर भी दीन का इनकार कर दें, तो हम उस पूरे पीरियड को, उस पूरे दौर को कहते हैं दौरे जाहिलियत। तो ये दौरे जाहिलियत सिर्फ खास पीरियड का नाम नहीं है, दौरे जाहिलियत हर जमाने में हो सकता है। लिहाजा आज के दौर में जो वक्त के इमाम को ना पहचाने, वक्त के इमाम की मारिफत हासिल न हो, जिन्हें दीन की मारिफत हासिल न हो, जिन्हें कुरान की हकायक मालूम न हो, जिन्हें इन महफिलों की इंपॉर्टेंस नहीं पता, उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। फर्क नहीं पड़ता कि 1400 साल पहले की जाहिलियत में और आज की जाहिलियत में, चूंकि सिफात वही है। लिहाजा बहुत से उलमा फरमाते हैं आज के दौर में, ये जिस जमाने में हम और आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये दौर जाहिलियत है। पैगंबर के जमाने में भी लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, उनकी कोई अहमियत नहीं थी। आज के दौर में भी लड़कियों की कोई अहमियत नहीं है, उनको भी आज मार दिया जाता है, उनको भी आज दुनिया में आने ही नहीं दिया जाता है। तो वही सिफत आज भी है। उस दौर में भी दीन का इनकार होता था, पैगंबर का इनकार होता था, कुरान का इनकार होता था। आज भी दीन का इनकार है, आज भी कुरान का इनकार है। तो जमाना अगर ऐसा चलता रहे तो वैसे लोगों को हम कह सकते हैं ये लोग जमाने जाहिलियत में हैं। हम और आप इन महफिलों को सजाते हैं, इनमें उलमा को बुलाते हैं, शौरा को बुलाते हैं, तमाम जवानों को बुलाते हैं, ताकि पूरी दुनिया को एक चीज तो बता सके ना कि दुनिया वालों याद रखो, अगर इस पूरी दुनिया में 6 अरब लोग अगर जिंदगी बसर कर रहे हैं और सब 6 अरब लोगों के पास हकायक नहीं है, दीन नहीं है, कुरान नहीं है, अहले बैत नहीं है, लेकिन हम इन महफिलों को, मजालिसों को रखकर पूरी दुनिया को यही तो बताते हैं कि देखो तुम्हें आज भी हक के बयान करने वाले लोग हैं, आज भी दीन बयान करने वाले लोग हैं, आज भी सिरात मुस्तकीम बताने वाले हैं। वो ये है जहां पे महफिलें बर्पा होती है। ये महफिलें हम और आपका बगैर हदफ के नहीं है, बगैर मकसद के नहीं है। तो इनमें जितना भी रहा जाए ये इबादत है। लिहाजा हम और आपको फरमाते हैं ना कि 2 जगह है जहां दुआएं मनाजात होती हैं, जहां से दुआएं रद्द नहीं होती। एक कुब्बतुल हुसैन के, जहां इमाम हुसैन के कुब्बे के नीचे हम और आप ज़ियारत पे जाएं, खुदा नसीब करे इंशाअल्लाह हम और आपको कुब्बतुल हुसैन के नीचे हम और आप दुआ करें, वो रद्द नहीं होती। और एक जगह ये फर्श है जहां पे अहले बैत का जिक्र होता है। मासूम फरमाते हैं ये अहले बैत का फर्श वो है जहां पे मलाइका को मेराज मिलता है। मेराज से मुराद क्या है जवानों? मेराज न ऊपर न नीचे से ऊपर जाने को कहते हैं, न ऊपर से नीचे आने को कहते हैं, बल्कि मेराज उस मुकाम को कहा जाता है जहां से इंसान की खुदा से कुर्ब इलाही यानी खुदा से नजदीक हो, उसे मेराज कहा जाता है। लिहाजा आज की शब में सारे मलाइका आए हुए हैं, बारगाह है इमाम ज़मान में, यानी यहाँ फरिश्ते आकर खुद को मेराज हासिल कर रहे हैं, बारगाह है इमाम ज़मान में। और उसी तरह सिदरतुल मुंतहा पर पैगंबर जब पहुंचे हैं तो मेराज हुआ है। इसका मतलब यह है कि बुलंदी और पस्ती का नहीं है, मेराज उस मुकाम का नाम है जहां पे इंसान इलाही की वो तौफीक नसीब हो। हम और आप अगर वजीराबाद में हैं या कारगिल में हैं, लद्दाख में हैं, दिल्ली में, किसी भी जगह पे आप और हम हैं, और जहां पे हम और आपको एहसास हो कि आज की महफिल में मुझे अल्लाह की से करीब होने का जरिया मिल गया है, तो वहीं पे आपकी मेराज है। या ये बहुत मुहिम है। और उलमा फरमाते हैं कि इंसान को कुर्ब इलाही का बेहतरीन दरवाजा इमाम है। और कितना खुशनसीब है हम और आप कि आज वक्त के इमाम को याद करने आए हैं, जिनके ज़ुहूर के लिए हम और आप रोजाना दुआ करते हैं कि मौला तशरीफ ले आइए। आज उस इमाम के तशरीफ आवरी का दिन है। दुनिया में आए किस लिए आए हैं इमाम?
امام دنیا میں آئے ہم اور آپ کو سعادت کی جانب لے جانے کے لیے، کمال کی جانب لے جانے کے لیے۔ تو آج کی ان محفلوں سے، ہمارے اشعار سے، ہمارے مدحخوانی سے یہ اپنے مومنین کو احساس ہونا چاہیے کہ اس سے ہم کتنے لوگوں کو قریب کر پائے امام سے۔ نہیں تو یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے، وہ زحمت تمام کہ مولا تشریف لاتے ہیں، ہر گلی میں آتے ہیں، ہر گھر میں آتے ہیں، لیکن مولا آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں یہاں پہ میرے رکنے کی جگہ ہی نہیں۔ ہر گلی میں آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں یہاں پہ کوئی مجھے جو یہ لوگ پکار رہے ہیں، میں آؤں گا تو کہاں رہوں گا؟ نہ ان کا دل پاک ہے، نہ گھر پاک ہے، نہ گلی پاک ہے، نہ ماحول پاک ہے۔ آج مولا سے یہی دعا کریں، مولا اگر ہم سب کو اس نصف شب تک آپ کی محبت میں جگہ رکھا ہے تو سب سے پہلے تو ہمارے دل پاک ہو، چونکہ یہ دل واحد ہے، حرم اللہ ہے، لا تسکنوا فی حرم اللہ غیر اللہ۔ یہ خدا، یہ دل جو ہم اور آپ کو خدا نے دی ہے، یہ خدا کا حرم ہے۔ خدا کے حرم میں کسی غیر خدا کو جگہ نہ دو سوائے محمد اور آل محمد کو، جو ذریعہ ہے ہم اور آپ کو خدا تک پہنچانے کا۔ پہلے اپنے دلوں کو پاک کریں جوانوں، اس کے بعد گھر پاک ہوگا، گھر سے محلہ پاک ہوگا، تب جا کے ہم مولا کو بلائیں گے۔ تب جا کے جب مولا بھی تشریف لائیں گے تو اس وقت ہمارے گلی میں آنے کے بعد مولا یہ استغاثہ نہیں کریں گے کہ میں اس گلی سے واپس آ رہا ہوں جہاں پہ ان لوگوں نے مجھے بلایا تھا لیکن رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہم اور آپ کا حشر ایسا نہ ہو، کیونکہ ہمارے پاس دو کلمے ہیں، ایک ظاہر ہے، ایک حاضر ہے۔ اگر امام حاضر نہ ہو تو شاید یہ پوری دنیا ختم ہو جائے۔ ہم اور آپ ابھی زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زمین میں موجود کشش ہے، یہ حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے، دکھائی نہیں دیتا لیکن حاضر ہے، جس کی بنا پر ہم ہواؤں میں اڑ نہیں رہے ہیں بلکہ زمین پر بیٹھے ہیں، مستقر ہیں، احساس ہیں۔ ہم اور آپ ابھی اس فضا میں آکسیجن لے رہے ہیں، یہ حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے، نہیں تو ہم اور آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہ رہے۔ بالکل ایسے ہی ہمارے اور آپ کے مولا امام زمان حاضر ہیں۔ امام بھی حاضر ہیں، ظاہر نہیں ہے۔ ظاہر ہم اور آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، ہمارے گناہ، جیسے مولانا نے بھی کہا، شاید ہمارے اعمال، ہماری وہ آنکھیں اتنی پاک نہیں ہے کہ ہم مولا کو دیکھ پائیں، لیکن مولا حاضر ہے، ظاہر نظر نہیں آ رہا ہے۔ جس طرح ہم اور آپ اپنے دلوں کو، اس ارادے کو جب تک پکا نہیں کریں گے کہ مولا آئیں گے تو میرے کس مشکل کو حل کریں گے، خدا نہ ہم اور آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ مولا تشریف لائیں تو مجھے کیا کام ہے، آ گئے تو کیا کام ہے، اس محفل میں آ گئے کیا کام ہے۔ وہ رابطہ تبھی ہم ایجاد کر پائیں گے جب ہمیں پتہ چلے گا کہ مولا آ کے ہماری کس مشکل کو حل کریں گے، تب جا کے ہم مولا کو بلائیں گے نا، مزہ آئے گا، تب محفلیں کریں گے، مزہ آئے گا، تب ہمارے اور آپ کی محفلوں سے لوگ اٹھ کے نہیں جائیں گے بلکہ اس میں لوگ بیٹھیں گے، کیونکہ پتہ ہے کہ اس میں رہنے سے ہمارا کچھ مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ اور آخری ایک تذکر کے طور پر کہوں گا وہ یہ کہ کیونکہ سب بھائی ہیں، اپنے وزیر آباد کے دوست احباب اور تمام جتنے بھی ممبر ہیں مدرسے سجادیہ کے اور سنگم وہار کے انجمن کے، ان سب سے میں کہنا چاہوں گا کہ بھائی آج سے جب بھی ہم لوگ محفل رکھیں وقت مشخص کریں، ہمارے سلیکٹڈ شعراء ہوں۔ دیکھیں زیادہ لوگوں کو بلانا یہ کمال محفل نہیں ہے، کمال محفل یہ ہے کہ آپ وقت پہ شروع کیجئے، وقت پہ ختم کیجئے۔ اس سے ہم شعراء کا احترام باقی رہتا ہے، اس سے آپ کی زحمتیں باقی رہتی ہیں، اور اس سے خود ہمارے اور آپ کی محفل کی نزاکتیں باقی رہیں گی۔ لوگ بعد میں بھی آنا چاہیں گے کہ بھئی یہاں پہ ٹائم کا رعایت رہتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، ہم اور آپ کے بازار جیسے ہو جاتا ہے کہ بھئی کچھ لوگ آگے پڑھ لیا، اپنا مطلب نکال دیا اور باقی چلے گئے، تو یہ میرے خیال میں یہ بالکل محفل کی احترام ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ آئندہ آپ لوگ رعایت کیجئے، ٹائم پہ سیٹ کیجئے، زیادہ مت بلائیے، زیادہ بلانے میرے خیال میں اتنا مہم نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ محفلیں محدود رکھیے، شعراء کو ہر محفل میں الگ الگ شعراء کو بلائیے، اس سے ہم سارے شعراء بھی آپ کے یہاں پہنچیں گے۔ اور دوسرا ٹائم کے رعایت سے جو ہمارے اور آپ ہم لوگ نئے ابھی یہاں بس چکے ہیں، وہ جو ہم سے جڑ چکے ہیں وہ ہم سے بدزن ہو کے جائیں گے نہیں، کیونکہ ہم لوگ زیادہ طولانی کریں گے تو وہ ہم سے دور تو ہو سکتے ہیں، قریب نہیں ہو پائیں گے۔
چونکہ ہمارے اور آپ کی محفلیں جہاں تک ہم پورے ہندوستان کی بات کریں ہماری محفلوں کی کمی کی وجہ یہ ہے لوگوں کا نہ آنا یا لوگوں کا دیر سے پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اور آپ نے محفل کو مقصد قرار نہیں دیا ہے کہ کس مقصد کے لیے اس محفل کو بجا رہے ہیں. ہم تو صرف شخصیتوں کو بلانے کے چکر میں چلے جاتے ہیں جس کی بنا پر جب شخصیت ہوگی کوئی بڑا شاعر ہوگا آپ کی محفل آباد ہے. جس کی شخصیت نہیں ہوگی آپ کی محفل خالی نظر آئے گی اور اس سے سب سے زیادہ دکھ وقت کے امام کو ہوگا. لہٰذا خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم سب کے آج کی مختصر سے عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ اس جمع میں موجود مومنین مومنات کی جو بھی حاجات روا فرما. پروردگارہ اس جمع میں موجود طلاب کے طالب علموں کی جو بھی حاجات ہے پروردگارہ ان کی تمام حاجات کو روا فرما. پروردگارہ ہم سب کو محمد و آل محمد کے چاہنے والوں میں قرار دے. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما. پروردگار اپنے آخری حجت ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما. پروردگار آج ہمارے مرحومین ہم سب کے محتاج ہیں کہ آج میرا بھائی میرا بیٹا میرا دوست میرے لیے دعا کرے گا. پروردگار اگر ہم سب مستحق ثواب ہو چکے ہیں تو اس میں ہمارے مرحومین کو بھی شامل فرما. نعوذ باللہ عذاب میں تو رہائی فرما. محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما. الی ارواح المؤمنین والمؤمنات بسورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.